بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے 3 روزہ کراچی کے دورے کی اور جو جلسہ انہوں نے رکھا تھا اس کی بڑی دھوم ہے، بڑی بازگشت ہے۔ ایک جانب تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بعض مخالفین کی جانب سے، خاص طور پر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی، کہ ان کا جلسہ ناکام ہو گیا۔ وہ جلسہ بلکہ کر ہی نہیں سکے، اور اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 24 گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود اگر میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر کوئی بھی اگر تذکرہ ہے تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جلسے کا اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی کے دورے کا، ان کے خطاب کا۔ تو اگر وہ ناکام ہو گیا، ان کا دورہ یا جلسہ ناکام ہو گیا یا نہیں ہو سکا، تو آخر کوئی اور موضوع کیوں نہیں ہے جس پہ بات کی جا سکے؟ صرف یہی موضوع ہے جس پہ ابھی تک گفتگو جاری ہے۔ تو اس پر ہم بھی ظاہر ہے کہ گفتگو کریں گے، لیکن جن موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے اس پہ ہم ایک تو یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے سندھ کا، معاف کیجیے گا، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا سندھ میں داخلہ بند، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا آئندہ سندھ میں داخلہ بند، اور آئندہ انہیں اجرک اور ٹوپی بھی نہیں پہنائی جائے گی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک تو کال دے رکھی ہے 8 فروری کی، 8 فروری 2026 کی یوم سیاہ کی کال ہے، احتجاج کی کال ہے۔ اور یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جو دورہ تھا، پنجاب کا بھی اور سندھ کا بھی، وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تھا، لوگوں کو، جو ان کے کارکنان ہیں، جو عوام ہیں، جو عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، انہیں موبلائز کرنے کے لیے تھا، جس میں وہ خاصے حد تک کامیاب ہی رہے ہیں۔ تو وہ 8 فروری کو اب جو ہے وہی باغ جناح میں پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی ہے، اجازت بھی مانگ لی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر دوسرے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت نے تمام، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو جو جلسے کی اجازت دی، باغ جناح میں اجازت دینے کے باوجود جلسہ نہیں ہونے دیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کیا اگر اچھا، یہ بتانے کی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت نے کہ جناب وہ بڑی جمہوریت کی چیمپئن ہے، بڑی جمہوری پارٹی ہے، جمہوری قدروں کا خیال رکھتی ہے، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ویلکم بھی کیا، اجرک ٹوپی بھی پہنائی۔ تو کیا یہی اجازت جلسے کی حکومت سندھ بانی متحدہ کو بھی دے سکے گی؟ جبکہ بانی متحدہ تو خطاب کرنے نہیں آئیں گے، ٹیلی فون پر ہی خطاب کریں گے۔ لیکن اگر جو بانی متحدہ یا ایم کیو ایم لندن کے جو یہاں لوگ ہیں، اگر ان کو کسی اس طرح کی اجازت، جو کہ جمہوریت ہے، جو پیپلز پارٹی جس کا دعویٰ کرتی ہے، حکومت سندھ جس کا دعویٰ کرتی ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو ان کو بھی جلسے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور اگر بانی متحدہ کو جلسے کی اجازت دے دی گئی تو پھر کیا منظر ہوگا؟ تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کراچی کی سیاست کس نہج پر چلی جائے گی؟ تو یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے، مختلف تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ اگر سندھ حکومت بڑی جمہوری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جس طرح جمہوریت کی چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، تو کیا وہ ایک ایسی جماعت کے قائد کو، لیڈر کو، بانی متحدہ کو، جس کی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، اور جس کے ووٹوں کے بغیر نہ تو نواز شریف صاحب حکومت بنا سکے ہیں اور نہ بے نظیر بھٹو حکومت بنا سکی ہے۔
تو ان کا کیا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ انہیں بھی ان کو ملک آنے کی اجازت نہ دیں، ان پر جو پابندیاں ہیں وہ رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی لمبی آواز پر پابندی جو ہے، آخر ان کا کس بات کا خوف ہے، اور کون سی ایسی یعنی عدالت ہے کہ جو تاحیات کسی کی آواز بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے یا دے سکتی ہے. تو لوگ ایک سوشل میڈیا پہ اس بات کی بڑی بازگشت ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے جس طرح کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اجازت دی ہے تو وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو بھی جلسے کی اجازت دے. اور جیسے کہ بانی متحدہ الطاف حسین ایک بار نہیں متعدد بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہیں صرف 48 گھنٹے دے دیے جائیں، صرف 48 گھنٹے، تو وہ بتائیں گے کہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور خود لوگ دیکھ لیں گے. تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا خام خیالی یا خوش فہمی میں تو ہے نا کہ جی اب MQM کہاں رہی، اب تو وہ نسل بھی نہیں رہی، اب وہ ایسی نسل دوسری نسل آ گئی ہے جس کو الطاف حسین کا پتہ ہی نہیں ہے. ممکن ہے بہت ساری اس میں باتیں درست بھی ہوں، لیکن اگر ایسی بات ہے، آپ اپنے دعوے میں خواب خیالی میں خام خیالی میں اگر آپ سچے ہیں تو دے دیجئے ایک بار اجازت. اور ان کا دعویٰ جو ہے کہ جی 48 گھنٹے دے دیجئے صرف، تو وہ دیکھیں جلسہ کیسا کر کے بتاتے. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ ماضی میں الطاف حسین کراچی میں کیا حیدرآباد میں، اندرون سندھ میں، بلکہ لاہور جا کر بھی جو جلسے انہوں نے کیے ہیں وہ پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما، کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکی، خاص طور پر کراچی میں. اور یہی باغ جناح جہاں انہوں نے صرف خواتین کا جلسہ، یعنی جس میں مردوں کو شرکت کی اجازت نہیں تھی، مرد شریک نہیں تھے، لیکن باغ جناح جسے آج کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہے باغ جناح کو بھرنا، پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب نہیں بھرا جا سکتا تھا، اور ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹی جگہ پہ کر لیں، کیونکہ باغ جناح تو وہ بھر ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی اجازت دی. تو الطاف حسین صاحب نے اس وقت صرف خواتین سے نہ صرف باغ جناح پورا کھچا کھچ بھر کے دکھایا، بلکہ باغ جناح کے اطراف کی تمام سڑکیں، تمام گلیاں، تمام راستے، مزار قائد اعظم کے اطراف کا تمام علاقہ، وہ تک خواتین سے جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. یہ تھا ان کا اس وقت کا جو ان کا جو سیاسی جلسوں کا جو ایک انداز تھا. تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا صحیح کہا، اور بڑا یہ جو ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی دوست ہیں، سندھی صحافت سے جن کا تعلق ہے، لیکن وہ ظاہر اردو چینل میں بڑے اچھا وہ ان کا ایک کام کر رہے ہیں، وہ ارباب چانڈیو صاحب. تو ارباب چانڈیو صاحب نے وہاں موجود رہتے ہوئے جلسہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے صاحب کا تھا، انہوں نے جو غیر متنازع، یعنی بڑا انہوں نے کہا کہ میں حلف، پہلے تو انہوں نے کہا میں حلف لیتا ہوں، میں حلف لے کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اور انہوں نے بالکل، یعنی وہ سندھ حکومت کے بہت قریب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں، لیکن انہوں نے حلف لے کے جو تجزیہ کیا وہ بہت ہی غیر متنازع، اور اس پہ کوئی یعنی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کہ ان کی کوئی بات بھی جو ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی حقیقت پسندی سے وہاں دوپہر 12 بجے سے لے کے اور رات کے 1 بجے تک کا جو منظر پیش کیا ہے وہ بڑا درست ایک بات ان کی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سندھ یعنی کی جو حکمت عملی تھی، جو ان کا مطلب تھا کہنے کا وہ یہی تھا کہ حکمت عملی یہ تھی کہ جلسے کی اجازت بھی دے دو اور جلسہ ہونے بھی نہ دو. اور انہوں نے کاغذی طور پہ NOC بھی دی، زبانی طور پہ کہا کہ جی جلسہ کر لیں، اجازت بھی دی، اور اس کے باوجود عملی طور پر جلسہ نہیں ہونے دیا. اور پورا انہوں نے منظر کشی جو کی کہ جناب میں وہاں موجود تھا، اور وہاں جو لوگ جو کارکنان آتے تھے باغ جناح میں، ان کو پولیس بھگا دیتی تھی یا موبائل میں جو ہے وہ ڈال کے لے جاتی تھی اور دور چھوڑ آتی تھی. اور یعنی ان کا کہنا تھا کہ 4 بجے تک یہی صورتحال تھی کہ لوگوں کو اور پھر ان کا کہنا تھا جب کارکن نہیں آ سکتے تھے
یہ بڑی درست بات ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی وہاں تو نہ کرسیاں نہیں تھیں اور وہاں اسٹیج نہیں تھا، لائٹیں نہیں تھیں، بالکل درست بات ہے. اور پی ٹی آئی بہرحال اس کا جواب یہ بتا دی کہ ہمیں جی جو ہے وہ ہفتے کی شام جو ہے، رات جو ہے وہ این او سی دی گئی ہے. تو پیپلز پارٹی یہ کہتی کہ جی ہم نے تو 2 دن پہلے آپ کو کہہ دیا تھا، تو آپ تیاری تو کر لیتے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو مقامی قیادت ہے، اس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ انہیں جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کرسیاں بھی لے جانے کی اور ساؤنڈ سسٹم اسٹیج بنانے کی بھی کوشش بھی نہیں کی. اور پھر جب عملی طور پر وہاں جو آنے والے جو کارکنان تھے، جو جلسہ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنا چاہتے تھے، جب انہی کو داخل نہیں ہونے دیا، پھر ان کو دھکیل دیا گیا باقاعدہ جناح گراؤنڈ سے، تو وہ نمائش چورنگی پہ چلے گئے. وہاں ایک بڑا ہجوم لگ گیا نمائش چورنگی. تو پھر وہ اندھیرا بھی ہو گیا اور پولیس سے آنکھ مچولی ان کی جاری رہی. اور ارباب چانڈیو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو یعنی عوام نے جو پتھراؤ کیا کارکنوں نے پولیس کے اوپر، اس کی وجہ پولیس کی جانب سے شیلنگ تھی. اس کا جواب انہوں نے پتھراؤ سے دیا، یہ کہتے ارباب چانڈیو صاحب. تو بہرحال ارباب چانڈیو صاحب نے ایک بہت اچھی بات یہ بھی کی کہ جناب کم از کم سہیل آفریدی جو ایک نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، نوجوان کارکن ہے، جس کا اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا تھا، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ان کی تقریر سننے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ پہنچے باغ جناح. اور جب وہاں سے ان کو نکالا گیا تو وہ رہے نمائش چورنگی پر. اور پھر جس طرح پوری جو ریلیاں نکلی ہیں گاڑیوں کے ساتھ، جس طرح ایک موبلائز کیا انہوں نے پورے سیاسی ایکٹیویٹی کو، پی ٹی آئی کو، انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا اور یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو جو 9 مئی کے بعد واقعتاً بڑھ چکی تھی، صرف اخباری بیانات تک، یہ ٹی وی کے ٹاک شو تک محدود تھی، گراؤنڈ پہ نہیں تھی. تو کم از کم کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلی مرتبہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو زندہ کیا، اسٹریٹ پر، سڑکوں پر لا کر. اور ایک بہت بڑی تھا، اور یہ بڑا ان کا تجزیہ ہے ارباب چانڈیو کا بھی اور بھی بہت سارے کہ جناب ایسے میں کہ جب بانی پی ٹی آئی جیل میں، صرف کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جس کو کوئی نہیں جانتا وہ جب آتے ہیں تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں باغ جناح میں بھی اور پھر نمائش چورنگی میں بھی اور شہر میں بھی جس طرح ریلیاں ہیں، کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے جو قائدین ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کے بغیر اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتی. کیونکہ عمران خان کے جیل میں بند ہونے کے باوجود اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے، جس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اگر اتنے بڑے جتنے لوگ جمع کر لیے، ان کا کہنا بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، کوئی شک نہیں اس میں. تو بلکہ یہ بھی کہا ارباب چانڈیو جو سندھ حکومت کے قریب ہے، پیپلز پارٹی کے قریب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی جو قیادت ہے بلاول بھٹو یا آصف زرداری کے بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ ان کے بغیر اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی. اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اپنے لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر جیل میں ہوتے ہوئے کر کے دکھایا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہی اجازت اگر بانی متحدہ کو دے دی جائے تو پھر کیا بات ہوگی، پھر تو یعنی جو جلسہ ہوگا تو وہ جلسہ ہوگا صحیح معنوں میں. اور وہ تو ریکارڈ ان کا ہے، وہ خود اپنا ہی ریکارڈ ظاہر ہے کہ توڑ دیں گے. بہت سارے ریکارڈ اگر بنائیں جلسوں کے اور باغ جناح کے جلسوں کے بھی تو وہ بانی متحدہ نے بنائیں. تو یہ بھی ارباب چانڈیو صاحب کا کہنا تھا کہ بغیر لیڈر کے وہ جلسہ ان کا اس سے بڑا ہو سکتا ہے. اور کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اپنے لیڈر کے بغیر کر لیا، لیکن پیپلز پارٹی اپنے قائدین کے بغیر اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو 8 فروری 2026 کو اسی باغ جناح میں جو اجازت مانگی ہے جلسے کی، وہ کس نے مانگی ہے؟ وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں جو فردوس شمیم صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں سندھ کے، جو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں، وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک طرف فردوس شمیم نقوی تھے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے عبد القادر مندوخیل تھے. تو
جب جلسے کی انہوں نے بات کی تو بہت ساری خامیاں انہوں نے بتائیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ کو پورا موقع دیا، اگر مخلص نہ ہوتے تو آپ کا استقبال کیوں کرتے، اور آپ ہی کے پاس لوگ نہیں تھے، آپ تو کرسیاں نہیں پہنچا سکے، اسٹیج نہیں بنا سکے، یہ بہت ساری چیزیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ فردوس شمیم نقوی نے یہ تسلیم کیا کہ جناب بالکل نہ وہاں کرسیاں پہنچ سکی، نہ اسٹیج بن سکا، نہ ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ لائٹ تھی، اور اس کو جب آپ نے لے جانے ہی دیا تو کیا ہوتا. اس کے باوجود بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رات 1 بجے، یہ ارباب ٹانڈیوں کا بھی کہنا تھا کہ رات 1 بجے تک لوگ نمائش چورنگی پر موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر KPK کے وزیر اعلیٰ کا خطاب وہاں سنا بہت بڑی تعداد میں. تو جو فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں عبد القادر جو مندوخیل ان سے کہا کہ جی 8 فروری کو ہم جو کال ہم نے دی احتجاج کی، آپ ہمیں اسی باغ جناح میں جلسے کی اجازت دیتے. میں بھی آپ سے یہ عرضی ڈال رہا ہوں، آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جلسے کی اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے، آپ اجازت دے دیں. تو عبد القادر مندوخیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمیں انہوں نے جو جس طرح آصف علی زرداری صاحب کو جو برا بلا کہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں سندھ آنے کی اجازت بھی دیں یا نہ دیں. بولا ایک طرف تو ہم نے جسٹر دکھایا، انہیں اجازت دی، استقبال کیا، لیکن ان کا جو رویہ رہا پیپلز پارٹی سے متعلق، جس طرح انہوں نے ریاست کے خلاف بھی ریلیوں میں ان کے نعرے لگائے انہوں نے، اور پھر پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، اور خود انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پارٹی جو ہے یہ زرداری کی پارٹی ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ اصل لیڈر بورڈ تھے. بہرحال وہ اس کو زرداری پہ انہوں نے بے پناہ تنقید کو، جس پر انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ ہی تھا. اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو آئندہ سندھ میں داخلے کی بھی اجازت دیں یا نہ دیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کا رویہ جو تھا تو آئندہ انہیں اب نہ تو اجازت دینے پہ سوچیں گے، بلکہ اور آئندہ انہیں اجرک اور ٹوپی بھی نہیں پہنائیں گے، یعنی ان کا استقبال نہیں کریں گے اور انہیں ٹوپی اجرک نہیں پہنائیں گے. یہ کہنا تھا عبد القادر مندوخیل صاحب کا. تو بہرحال یہ تو ہوا KPK کے وزیر اعلیٰ کے آنے سے کہ جو ایک سیاسی جمود تھا کراچی میں، سیاسی سرگرمیوں کا جمود تھا، وہ ٹوٹا ہے. KPK کے وزیر اعلیٰ نے 3 روزہ دورے میں کراچی کے سیاسی جمود کو توڑا ہے. جو کراچی سے تعلق رکھنے والی، کراچی کا مینڈیٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے والی، کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعت نہیں، یہ سیاسی جمود کو نہیں توڑ سکی. اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی PTI ختم ہو گئی ہے کم از کم کراچی سے، تو یہ بھی KPK کے وزیر اعلیٰ نے ثابت کر دیا کہ ختم نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کراچی سے. اور اگر PTI کو اگر جلسے کا موقع دے دیا جاتا تو پھر یہ یقیناً ایک تاریخی اور بہت بڑا مطلب جلسہ ہوتا. اور ارباب ٹانڈیوں نے بالکل یہ درست کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس جلسے کی باقاعدہ 2-3 روز یا 4 روز پہلے اگر اجازت دے دیتی اور ان کو جلسہ کرنے کی عملی طور پہ بھی اقدامات ہوتے یا ان کی رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی، تو لازماً عالمی میڈیا بھی آتا. اگر لوگوں کو اگر علیہ اعلان 3-4 دن پہلے یہ اجازت ہوتی تھی کہ بھی اجازت مل گئی ہے، جلسہ ہو رہا ہے اور بالکل ہوگا، یہ یقین ہوتا کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا جلسے کا، اور خود PTI کو یقین نہیں تھا. اسی لیے PTI نے وہاں انتظام بھی نہیں کیا، نہ اسٹیج لگایا. اور ظاہر ہے جب کارکنوں کو نہیں جانے دیا تو PTI نے بھی اس کو جو ہے اتنی توجہ سے نہیں یہ بات لی، دلچسپی نہیں دکھائی جلسہ کرنے میں. انہوں نے اپنی جو لوگوں کو موبلائز کرنا تھا وہ بالکل اس پہ وہ کامیاب رہے. اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یہ تھی کہ جی اجازت بھی دو اور جلسہ کرنے بھی نہ دو. تو یہ بھی ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ لیکن سیاسی جو جمود تھا کراچی میں وہ توڑا. اب یہ سیاسی جمود اب 8 فروری کو جو اعلان کر دیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہ جی ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. اب لیکن عبد القادر مندوخیل نے تو کہہ دیا کہ جی رویہ جو اس وقت تھا، جو ہم نے جسٹر دکھایا اور آپ نے جو رویہ دکھایا، تو ہم اجازت تو دینے کا کیا، ہم تو آپ کو اب اجرک ٹوپی بھی نہیں پہنائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ، جو ایک سیاسی جمود جو ٹوٹا ہے وہ برقرار رہتا ہے. اور
جو یہاں کے جو سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تو کم از کم ناکام ہو چکے ہیں مکمل طور پہ کراچی کے سیاسی جمود کو توڑنے میں۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور ایک بار پھر میری آپ سے وہی درخواست، دیکھیے یہ میرا چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی جو آپ گزشتہ 3 سال سے بہت زیادہ پذیرائی دے رہے تھے، بہت زیادہ آپ ہمیں جو ہے وہ دیکھ اور سن رہے تھے، اور بہت زیادہ ویورز بھی تھے، اور 20,000 کے قریب سبسکرائبر بھی تھے، لیکن وہ جو کراچی کی آواز کو جو دبانے کا سلسلہ ہر طرف سے جو شروع کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے ہمارا چینل بھی، ہماری آواز بھی ایک کراچی کی آواز تھی، کراچی کے لیے جو آواز اٹھاتا ہے اس کے لیے ہماری آواز تھی۔ تو انہوں نے اس آواز کو جو ہے ہمارا چینل ہیک کر کے جو ہے، اب وہ چینل ہمارا جو ہے وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، ہمارا کنٹرول نہیں رہا۔ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، تو ہم نے یہ دوسرا چینل بنایا۔ یقیناً یہ ابھی آپ کو اس کا اتنی آگاہی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو آگاہی ہوگی۔ تو ہم آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ جناب یہ چینل دوبارہ بحال ہو گیا ہے، یہ نیا چینل 0 میٹر سے شروع کیا ہے یہ صابر علی نے، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جو قومی اخبار میں 32-33 سال جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں، قومی اخبار کے فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں، اور 30-32 سالہ جو ہے وہ صرف قومی اخبار کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے وہ مختلف اخبارات میں کام کرتے رہے۔ تو یہ ہماری ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمیں پھر سے اور ان لوگوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیں جو کراچی کی آوازیں دبانے کے لیے جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، خوف و ہراس بھی پھیلا رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کر رہے، جو ان سے بن پڑ رہا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک ہماری آواز بند کر کے انہوں نے دیکھا کہ کئی آوازیں اٹھی ہوئی ہیں، ہر طرف سے اب آواز اٹھ رہی ہے، تو وہ کس کس کی آواز بند کریں گے اور کس کس کا جو ہے وہ منہ بند کریں گے۔ تو بس یہ ہم نے بھی اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی جو وہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بہتر کرنے والا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا۔ ہم نے معاملہ اپنا ان پر چھوڑ دیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی اس گفتگو سے، آج کی اس نشست سے مجھے اجازت، پھر وہی ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ ہمارے چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی اس وقت ہمیں مدد کی، آپ کی محبتوں کی، آپ کے سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔